السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہفتوں کی طالبات، میں آج حاضر ہوئی ہوں لیکچر 3 کے ساتھ، جس میں ہم پڑھیں گے الدرس الاول۔ جیسا کہ پچھلے لیکچر یعنی لیکچر 2 میں ہم نے الدرس الاول ہی پڑھا تھا، اور اس میں ہم نے، چونکہ ہمارے سبق کے 2 حصے ہیں، صرف اور نحو، ہم نے پچھلے درس میں صرف کے حوالے سے یعنی صرف کی تعریف اور اس کا موضوع پڑھا تھا، اور آج کے سبق میں ہم نحو سے متعلق پڑھیں گے، یعنی علم النحو کی تعریف اور علم النحو کا موضوع۔ ہم آتے ہیں علم النحو کی تعریف کی طرف۔ علم النحو ایسا علم ہے جس میں اسم، فعل، حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں ہم، اور اس کے علاوہ آخری حرف یعنی کلمے کے آخری حرف کی حالت معلوم کرتے ہیں۔ اچھا، اسم کسے کہتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں، یعنی انگریزی میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ناؤن، کسی بھی جگہ کا، شخص کا یا چیز کا مخصوص نام اسم کہلاتا ہے۔ فعل یعنی کام، حرف یعنی پریپوزیشن وغیرہ، جیسے انگلش میں آپ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ عربی حروف کی مثال لے لیجیے، جیسے الا، من، فی، ان وغیرہ۔ تو علم النحو میں ہم جملہ بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں، یعنی کہ اسم، فعل، حرف کو جوڑ کر جملہ کس طرح سے بنے گا۔ جس طرح سے ہر زبان کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں کہ فعل جملے میں کہاں آئے گا، اور اس کا فاعل کہاں آئے گا، اور پھر اس کا مفعول کہاں آئے گا، بالکل اسی طرح سے عربی جملے کے بھی اصول و ضوابط ہوتے ہیں کہ جیسے آپ کے سامنے میں نے مثال لکھی ہے، ذہبت زینب الی المدرسہ، زینب مدرسے کی طرف گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر ذہبت یعنی گئی، عربی میں ذہبت سب سے پہلے آ گیا اور زینب اس کے بعد آیا ہے، جبکہ آپ ترجمے میں دیکھ رہے ہیں کہ زینب کا لفظ پہلے آیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ مدرسے کا لفظ دوسرے نمبر پر آیا ہے، لیکن عربی میں آپ دیکھیں گے کہ مدرسے کا لفظ آخر میں آیا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ہم علم النحو میں اسم، فعل، حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں کہ جملے میں کون سی چیز، یعنی اسم پہلے آئے گا یا فعل یا حرف، یا اسم کے بعد حرف آئے گا، یا حرف سے پہلے اسم آئے گا یا بعد میں آئے گا۔ یہ ساری چیزیں ہم علم النحو کو سیکھنے کے بعد سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ دوسری بات علم النحو سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ دوسری بات ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ آخری حرف کی حالت معلوم کرنا۔ علم النحو کے ذریعے سے ہم کلمے کے آخری حرف کی حالت ہمیں معلوم ہو جاتی ہے جب ہم علم النحو کو پڑھ کر اس میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ زینبو ہے یہاں پر، اب یہ زینبا، آپ جانتے ہیں کہ عربی حرکات 3 ہیں، یعنی زبر، زیر، پیش، ضمہ، فتحہ، کسرہ، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر زینبو کے اوپر ضمہ ہے۔ کیونکہ عربی میں جو فاعل ہوتا ہے اس پر ضمہ یعنی پیش کی حرکت ہی لگتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہم علم النحو میں پڑھیں گے۔ علم النحو میں ہم پڑھیں گے کہ فاعل کسے کہتے ہیں، اور فاعل جو اسم فاعل بنتا ہے تو اس کے آخری حرف کی حالت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، یعنی اس پر فتحہ ہوتا ہے یا ضمہ یا کسرہ۔ بالکل اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے مدرستی ہے، تا یا تو نہیں ہے، تو یہاں پر کسرہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے الا ہے۔ الا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تک اور طرف۔ اب الا حرف جر ہے جو کہ المدرستی اسم سے پہلے آ گیا، اور جب کسی اسم سے پہلے حرف جر آتا ہے تو اس اسم کے آخری حرف کی حرکت کسرہ یعنی زیر ہو جاتی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ہم نے علم النحو کی تعریف میں ہم نے یہ بات پڑھ لی کہ علم النحو سیکھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اسم، فعل، حرف کو جوڑ کر جملہ بنانا آ جاتا ہے ہمیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں آخری حرف کی حالت معلوم ہو جاتی ہے۔
اچھا، علم النحو کا موضوع کیا ہے؟ یعنی علم النحو سیکھ کر ہم اسے جاری کہاں کریں گے، یا علم النحو ہمیں ملے گا کہاں؟ تو دیکھیے کہ علم النحو کا موضوع کلمہ یعنی عربی کے کلمات یعنی عربی ورڈ، اور کلام یعنی جملہ، اور اس کی وضاحت میں نے کر دی کہ کلمہ کس حیثیت سے کہ عربی کلمات کے آخری حرف کی جو حرکت ہے وہ بدلتی رہتی ہے۔ یعنی ہمارے پاس اگر لفظ اللہ ہے تو آپ نے قرآن کریم میں دیکھا ہوگا کہ آپ کو کبھی لفظ اللہ یعنی آخری حرف پر ضمہ پیش، اور کبھی اللہ یعنی زبر فتحہ، اور کبھی اللہ ہی یعنی زیر کسرہ کے ساتھ ہمیں ملے گا۔ تو ایک ہی کلمہ ہے اللہ، اور یہ ہمیں 3 حالتوں میں مل رہا ہے، فتحہ کے ساتھ، ضمہ کے ساتھ اور کسرہ کے ساتھ۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لفظ اللہ کے آخری حرف کی حرکت بدل رہی ہے اس کے بدلنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اور وہ وجہ ہمیں علم النحو کے سیکھنے کے بعد سمجھ میں آئے گی۔ یہ تو ہوئی کلمے کی حیثیت سے علم النحو کا موضوع۔ اب کلام کی حیثیت سے کیا ہے، یعنی کلام میں ہمیں علم النحو کس طرح سے ملے گا، یا کلام میں ہم علم النحو کیسے جاری کر کے دیکھیں گے؟ تو کلام میں نے آپ کو کلام کی مثال دے دی کہ اسم فعل حرف کو جوڑنا کیسے ہے، اسم کو پہلے لگانا ہے یا فعل کو، اور حرف کو کہاں لگانا ہے۔ تو ان سب کی حیثیت کہاں پر ہے، کس کی، اور اس کے آخری حرف کی حرکت کیا ہوگی، اس طرح سے ہمیں کلام میں علم النحو کا استعمال کرنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ آج ہم لیکچر 3 میں الدرس الثانی بھی پڑھیں گے، جس میں ہم مصدر، مشتق اور جامد کی تعریف پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں مصدر کی طرف۔ مصدر کسے کہتے ہیں؟ جس میں کسی کام یا حرکت کے بارے میں بتایا جائے۔ کام کے بارے میں جیسے کھانا پینا، حرکت یعنی چلنا، دوڑنا، سونا۔ تو مصدر کسے کہتے ہیں؟ جس میں کسی کام یا حرکت کے بارے میں بتایا جائے۔ اور اس کی دوسری بات اس کے حوالے سے ذہن میں یہ رکھیں، اس میں زمانہ نہ پایا جائے۔ دیکھیں فعل بھی وہ ہوتا ہے جس میں کسی کام یا حرکت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، لیکن فعل میں اور مصدر میں ایک فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے کہ فعل میں بھی کام یا حرکت کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور مصدر میں بھی کام یا حرکت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، لیکن مصدر میں کام یا حرکت کے بارے میں بتایا جاتا ہے لیکن اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا، اور جب کام یا حرکت کے بارے میں بتایا جائے اور ساتھ میں زمانہ بھی پایا جائے تو وہ فعل نہیں، وہ مصدر نہیں بلکہ فعل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ مصدر میں بھی کام یا حرکت کے بارے میں بتایا جاتا ہے فعل کی طرح، لیکن مصدر میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ زمانے کون کون سے ہیں؟ ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ، حال یعنی موجودہ زمانہ، اور مستقبل یعنی آئندہ آنے والا زمانہ۔ دوسری بات مشتق۔ مشتق کسے کہتے ہیں؟ جو کسی اور لفظ یعنی مصدر سے بنا ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی جو مصدر سے بنا ہو اسے مشتق کہتے ہیں۔ اور تیسرا یعنی جامد۔ جامد کسے کہتے ہیں کہ اہل عرب نے، یعنی عربی لوگوں نے، زبان والوں نے، چونکہ عربی کے قواعد ہم پڑھ رہے ہیں تو اہل عرب، ٹھیک ہے، اہل عرب نے خود ہی اسے ایک معنی کے لیے وضع کر لیا ہو یعنی بنا لیا ہو۔ ٹھیک ہے، اب ہم امثلہ کی طرف اور تفصیل کی طرف آتے ہیں۔ مصدر کے حوالے سے ہمیں 2 باتیں ذہن میں رکھنی ہیں کہ جس میں کسی کام یا حرکت کے بارے میں بتایا جائے لیکن اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے
جیسے میں نے مثال لکھی آپ کے سامنے علم. علم کا مطلب کیا ہے؟ جاننا. یعنی اردو میں مصدر کی کیا نشانی ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں نا آتا ہے. جیسے سونا، کھانا، پینا، جاگنا، دوڑنا، ہنسنا، رونا. ٹھیک ہے، یہ مصدر کی علامت ہے اردو میں. اب آپ کے سامنے میں نے لکھا ہے علم. تو یہ جو علم کا لفظ ہے یہ جس سے دوسرے لفظ بنتے ہیں، یعنی یہ خود کسی لفظ سے نہیں بنا بلکہ اس سے دوسرے لفظ بنیں گے، نکلیں گے اس سے دوسرے لفظ. ٹھیک ہے، یعنی جیسے میں نے آپ کو پچھلے سبق میں مثال دی تھی کہ علم سے علیمہ، یعلم، عالم، معلوم، تعلیم وغیرہ. تو یہ سارے جتنے بھی کلمات ہیں یہ علم سے نکلے ہیں، علم سے بنے ہیں. تو خلاصہ کیا ہوا کہ مصدر وہ ہوتا ہے جس سے دوسرے لفظ بنتے ہیں. وہ خود کسی سے نہیں بنتا لیکن اس سے دوسرے لفظ بنتے ہیں. اور عقل جیسے کھانا. ٹھیک ہے، اب علم کا ترجمہ جاننا ہی ہوگا کیونکہ اس کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا. اچھا، اور علیمہ کا ترجمہ اگر علیمہ بن جائے یا یعلم بن جائے تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ علیمہ اس ایک مرد نے جانا. اب یہاں ترجمہ پایا گیا، جانا یعنی گزرے ہوئے زمانے میں وہ جان چکا ہے. ٹھیک ہے، اکلا اس ایک مرد نے کھایا. اب اس میں زمانہ پایا گیا تو مصدر میں زمانہ نہیں پایا جاتا، فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مشتق جو مصدر سے نکلا. ٹھیک ہے، مصدر تو کسی سے نہیں نکلا، اس سے دوسرے لفظ نکلیں گے، دوسرے لفظ بنیں گے. لیکن مشتق کا کیا ہے؟ مشتق جو مصدر سے نکلا. ٹھیک ہے، جو کسی اور لفظ یعنی مصدر سے بنا. ہمارے پاس مصدر ہے نصر، مدد کرنا. ہم نے کیسے پہچانا کہ یہ مصدر ہے؟ کیونکہ اس کے ترجمے میں نا آ رہا ہے، مدد کرنا. ٹھیک ہے، اب نصر سے نصرہ بنا، اس ایک مرد نے مدد کی. نصرہ فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کس سے نکلا ہے، کس سے بنا ہے؟ نصر سے. اور یہ نصرہ کیا کہلائے گا؟ مشتق، کیونکہ یہ کس سے بنا ہے؟ مصدر سے. اور مشتق وہ ہوتا ہے جو مصدر سے بنتا ہے. اسی طرح ہمارے پاس مثال ہے ینصرو جو کہ فعل مضارع ہے. وہ ایک مرد مدد کرتا ہے یعنی موجودہ زمانے میں، کرے گا یعنی آئندہ زمانے میں. تو یہ فعل مضارع ہے اور مشتق ہے، یعنی یہ نکلا ہے. اور کس سے نکلا ہے؟ مصدر سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، تو خلاصہ کیا ہوا کہ مشتق وہ کلمہ ہوتا ہے جو مصدر سے نکلا ہو، مصدر سے بنا ہو. اس کے بعد ہم آتے ہیں جامد کی طرف. جامد کسے کہتے ہیں؟ جو جمع ہوا ہے. جیسے برف جم جاتی ہے نا، اسی طریقے سے وہ ایک جگہ جمع ہوا ہے. کس طرح سے جمع ہوا ہے؟ نہ تو وہ خود کسی سے بنا ہے. ٹھیک ہے، نہ تو وہ خود کسی سے بنا ہے یعنی مشتق کی طرح نہیں ہے. مشتق تو کسی سے بنتا ہے یعنی مصدر سے. تو جامد جو ہے وہ مشتق کی طرح نہیں ہوتا، یعنی وہ کسی سے بنا نہیں ہے اور اس سے کوئی لفظ نہیں بنتا، یعنی یہ مصدر کی طرح بھی نہیں ہوتا کہ اس سے کوئی لفظ بنتا ہو. ٹھیک ہے، تو جامد مشتق کی طرح بھی نہیں ہے یعنی وہ خود کسی سے نہیں بنتا، اور مصدر کی طرح بھی نہیں ہے کہ اس سے بھی کوئی لفظ نہیں بنتا. تو پھر وہ کیسا ہوتا ہے؟ اسے عرب لوگوں نے خود ہی ایک معنی کے لیے بنا لیا ہے. یعنی عرب لوگوں کو آدمی کا معنی درکار ہے، وہ عربی میں آدمی کے لیے کوئی لفظ بنانا چاہ رہے تھے تو انہوں نے لفظ بنا لیا رجل. اب رجل کس سے بنا ہے؟ نہیں، یہ کسی سے نہیں بنا کیونکہ یہ مشتق کی طرح نہیں ہوتا. اور رجل سے دوسرے کیا لفظ بنیں گے؟ نہیں، اس سے دوسرے لفظ نہیں بنتے کیونکہ یہ مصدر کی طرح بھی نہیں ہوتا.
نہ تو یہ خود کسی سے بنتا ہے اور نہ ہی اس سے دوسرے لفظ بنتے ہیں۔ اسی طرح دوسری مثال لے لیجئے، اسدن یعنی شیر، کہ عرب لوگوں نے اسدن الف سین اور دال کو ملا کر ایک لفظ بنا لیا اسدن، جو کہ وہ جانور شیر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب نہ تو اس سے دوسرے لفظ بنتے ہیں اور نہ ہی یہ خود کسی لفظ سے بنا ہے۔ ایک مرتبہ سبق کا خلاصہ سن لیجئے۔ ہمارا یہ پورا سبق صرف 3 سطروں پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے؟ 3 جملے ہمیں اپنے ذہن میں رکھنے ہیں۔ مصدر جس سے دوسرے لفظ بنتے ہیں، مشتق جو مصدر سے بنا ہو، اور جامد نہ تو خود کسی سے بنا ہو اور نہ ہی اس سے دوسرے لفظ بنتے ہیں۔ اچھا، یہ ہمارا سبق مکمل ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ کتاب سے ان تعریفات کا مطالعہ کر لیجئے گا اور ان تعریفات کو یاد کر لیجئے گا۔ آئندہ درس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔